میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو سب سے عظیم وصیت کرتا ہوں، سب سے خوبصورت لباس کی وصیت کرتا ہوں اور دل کی بہترین صفت کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ دنیا میں بھی فخر کا ذریعہ ہے جو چاہے، اور جو آخرت میں کامیابی چاہے تو یہ بھی اسی کا سامان ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں، آپ کو مبارک ہو، اس مہینے کی آمد کی آپ کو مبارک ہو، اس مہینے کی آمد کی، اسے پانے کی آپ کو مبارکباد ہو۔ آپ بابرکت ہیں اور آپ برکت والے ہیں کہ آپ اس ماہ مبارک کے جو بہترین علاقہ ہے یا بہترین مہینہ ہے اس کے اندر آپ آ گئے ہو۔ اس کے جو پھول ہیں وہ کھلنے لگے ہیں اور یہ بہار آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اوپر مہربانی کر کے اسے تجارت کا ذریعہ بنایا ہے اور زمانے کی بہار بنایا ہے۔ رمضان المبارک کو پا لینا ایسی عظیم نعمت ہے جس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ عزت والا اللہ فرماتا ہے، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جس میں واضح نشانیاں ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ جو اس مہینے کو پالے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو اس میں بیمار ہو یا کسی سفر میں ہو تو اس کے دنوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ کی ہدایت پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور شکر ادا کرو۔ تو اس مہینے کو پا لینا بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں اشارہ فرمایا تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ضروری ہے، ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔ اس کے ذریعے آپ ایک بہترین وقت اور شاندار موقع کو پا لیتے ہیں جس میں بندہ ان بلندیوں میں چلا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ راستہ کر لیتا ہے یا اس اللہ کے راستے کے اوپر بہت آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوقات بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن نیکی کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے نیکی کے میدان میں آگے تھا، جو زیادہ محنت کرنے والا تھا اس نے جہاد میں حصہ لیا اور وہ شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہو گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جنت سے کوئی ایک نکلا اور اس نے جو بعد میں فوت ہونے والا شخص تھا اس کو پہلے جنت میں جانے کی اجازت دے دی، اور پھر بعد میں آیا اور پھر دوبارہ اس شخص کو اجازت دی جو شہید ہوا تھا۔ پھر واپس آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری باری ابھی نہیں آئی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھ کے لوگوں کو اپنی خواب بتانے لگے اور لوگ اس بات پر تعجب کرنے لگے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ اس پر حیرت کس بات پہ کرتے ہو؟ اس میں کون سی بات ہے حیرت والی؟ لوگوں نے کہا جو بعد میں جنت میں داخل ہوا وہ زیادہ عبادت گزار بھی تھا اور جنت بعد میں داخل ہوا حالانکہ شہید تھا، اور دوسرا شخص جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا تھا؟ لوگوں نے کہا بالکل، اس کے بعد 1 سال تو اس نے گزارا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر رمضان بھی آیا اس کی زندگی میں، اس نے اس کے روزے بھی رکھے؟ لوگوں نے کہا جی بالکل، رمضان بھی آیا، روزے بھی رکھے۔ آپ نے فرمایا پھر اتنے سجدے اس نے اس سال کے دوران کیے؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔